حضرت اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کا ایک عظیم حکمران تھا جو اپنی سادگی، پرہیزگاری اور انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا اصل نام محی الدین محمد تھا، لیکن وہ اپنے لقب اورنگزیب عالمگیر سے مشہور ہوا۔ اس کی حکومت کا دور مغل سلطنت کا سب سے بڑا دور تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا طریقہ زندگی بہت سادہ تھا، جو کہ اس کی دین پسندی اور عبادت گزاری کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنی شان و شوکت سے بالکل دور تھا۔ وہ اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا تھا۔ کچھ مثالیں جو اس کی سادگی کو بیان کرتی ہیں۔ اورنگزیب اپنے عظیم الشان محل میں رہنے کے بجائے ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ جب وہ جنگوں میں مصروف ہوتا تھا، اس نے اپنی ضروریات کو بہت محدود کر رکھا تھا۔ اس کا کھانا عام طور پر سادہ چاول، دال، سبزی یا ایک دو قسم کے گوشت پر مبنی ہوتا تھا۔ اس نے اپنے لباس میں بھی صادقانہ سادگی اپنائی۔ وہ عام کپڑے پہنتا تھا، جو کہ کپڑوں کا وہی معیار تھا جو اس کی عام رعایا کے پاس تھا۔ مختلف تاریخی حوالوں میں ملتا ہے کہ حضرت اورنگزیب اپنے خرچ کو پورا کرنے کے لیے قرآن شریف اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا اور انہیں بیچ کر اپنے لیے روزی حاصل کرتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے خزانے سے پیسے لینا ناپسند کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی قرآن کی کتابت کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ اس نے اپنے دور حکومت کے خزانے کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کبھی نہیں چھوا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خزانہ اس کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ رعایا کی امانت ہے۔ اس نے اپنے خاندان والوں کو بھی ہمیشہ نصیحت کی کہ وہ اپنے اخراجات اپنے ہی وسائل سے پورا کرے، نہ کہ سرکاری خزانے سے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر دن میں بہت سا وقت اپنی عبادت کے لیے مخصوص کرتا تھا۔ اس کا وقت نماز، تلاوت قرآن اور اپنے مالک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں گزرتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں بہت سے شریعت پر مبنی قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام کو اسلامی طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مدد مل سکے۔ اپنے آخری دنوں میں اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اس کی تدفین سادگی سے کی جائے اور کسی طرح کا بھی شان و شوکت نہ ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے کفن کے پیسے اس کی اپنی کمائی سے لیے جائیں، جو کہ اس نے قرآن شریف لکھ کر حاصل کی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی سادگی کا یہی منصوبہ اس کی شخصیت کو بے پناہ عظمت اور عزت دیتا ہے۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جو اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہی معیار اپنانا چاہتا تھا جو وہ اپنی رعایا سے چاہتا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت کو اسلامی تاریخ میں ایک دیندار اور سخت گیر حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، جو ہمیشہ شریعت کی پاسداری کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کی حکومت کا دورانیہ تقریباً 50 سال پر محیط تھا۔ اس عرصے میں اس نے کئی مقامات پر اپنی طاقت اور دینی اصولوں کے نفاذ کی کوشش کی۔ ان میں ایک اہم واقعہ اجمیر شریف سے متعلق بھی ہے۔ اجمیر شریف بھارت کی ریاست راجستھان میں واقع ایک مقدس مقام ہے جو مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی معروف غریب نواز نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بے شمار کوششیں کیں اور بے شمار لوگوں کو اسلام کی حقانیت کی طرف مائل کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اورنگزیب عالمگیر اپنی حکمرانی کے دوران کئی بار اجمیر آیا۔ اس کی آمد کے مختلف مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اورنگزیب نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر حاضری دی اور دعا کی، حالانکہ وہ خود صوفی روایات سے مختلف سوچ رکھتا تھا۔
مگر وہ بزرگوں کی عزت کرنے والا تھا۔ اورنگزیب کی حکومت میں بہت سے مندروں اور دیگر غیر اسلامی عبادت گاہوں کو گرانا یا بند کرنا شامل تھا۔ اس نے شرعی قوانین کے نفاذ کی بھرپور کوشش کی۔ اگرچہ اورنگزیب عالمگیر کی سوچ اور طرز حکومت سخت گیر تھا، مگر اس نے کبھی بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کی بے حرمتی نہیں کی۔ بعض حوالوں میں ذکر ملتا ہے کہ اورنگزیب نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دربار کو غریب نواز کے لقب کی وجہ سے خاص عزت دی، کیونکہ وہ خود سادگی پسند اور دینداری کا پابند تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے دور میں لاکھوں دلوں کو اللہ کی طرف مائل کیا تھا اور ان کا پیغام صرف محبت اور امن پر مبنی تھا۔ مورخین کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق اورنگزیب نے کبھی بھی اجمیر شریف کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ اس کے زائرین کو سہولتیں فراہم کیں، جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے دربار پر پابندیاں لگائیں یا وہاں کے مخصوص رسومات کو روکنے کی کوشش کی۔ پیارے سامعین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔